کتب علیکم، فرض علیکم، تم پر فرض کیا گیا، القتال جہاد، لڑائی کرنا، للکفار، کفار سے۔ شارع نے للکفار کو ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ قتال کفار سے، جہاد سے۔ اب یہ جو قتال ہے کس سے ہے؟ کفار سے۔ کہتے ہیں کہ جہاد کا فرض ہجرت کے بعد ہے، جہاد کا فرض ہونا ہجرت کے بعد جہاد فرض ہوا۔ بعد ان نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فی نیفین، اس کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت میں منع فرمایا، کیا کیا؟ ہاں، اور سبین آیا، اور 70 آیتیں ہیں، 70 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ جہاد پر کتنی آیتیں؟ 70۔ وہ فرض عین، اور یہ فرض عین ہے جہاد۔ کب؟ ان فجاء العدو، جب دشمن آ جائے، جب تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ فرض عین۔ وہ کفایتاً، اور یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین تو ہو گیا اگر دشمن آ جائے، وہ فرض کفایتین، اور فرض کفایہ ان لم یفجع، اور اگر وہ اچانک نہ آئے، یعنی فرض عین ہے، فإن فجع العدو، اگر دشمن اچانک آ جائے، دشمن، اور اگر اچانک نہ آئے، وہیں طور کے کان فی بلدی، وہ اپنے شہر میں ہی ہو، وہ اپنے شہر میں ہی ہو، تو پھر فرض کفایہ، اور ہم طالبون لہو، ہم اس کو چاہتے ہیں، ہم اس کو طلب کرتے ہیں، لیکن فرض عین نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک جماعت جو ہے اور ایک گروہ جو ہے، اس کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، خاص، اور دشمن کے لیے اسے تیار کرتے ہیں، تو باقی کے لیے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، باقی کے لیے۔ جیسے آج ہمارے یہاں فوج ہے تو اس کو اس کے لیے متعین کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب وقت آئے گا تو پھر ان سے لڑائی کرنا، وہ ادھر آئے ادھر سے لڑائی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے فرض عین ہو جائے گا، ہمارے لیے فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ شوق تو نہ چاہیے، فرض کفایہ۔ لیکن جب وہ ٹوٹ پڑے اوپر تو پھر سب کے لیے، سب کے لیے، یعنی اب اوپر آ کے حملہ کر دیا انہوں نے، تو پھر اب وہ آپ کو پتہ ہے، پھر لوگ ضروری ہو جاتا ہے پھر معاون تعاون کریں ان کے ساتھ، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فرض عین ہے اگر دشمن اچانک آ جائے، فرض کفایہ اگر دشمن اچانک نہ آئے، وہیں طور وہ اپنے شہر میں ہی رہے، اپنے، اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس سے، تو یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ یہ جو کرا کہ کرہن، شارع نے اس کی وضاحت کیا مکروہن سے، کرہن کو کیا بمانا مکروہ، کہتے اشارہ بھی الی ان المصدر بمعنی المفعول لیصح الحمل، شارع نے کرہن کو مکروہ کے معنی میں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مصدر بمعنی مفعول ہے تاکہ حمل صحیح ہو جائے، تاکہ، کیونکہ وہ ہوا ذات پہ دلالت کرتا ہے اور کرہن مصدر ہے، محض مصدر کا ذات پر عمل صحیح نہیں ہے، آپ نے پڑھا محض مصدر کا عمل ذات پر صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو مفعول کے معنی میں ذکر کیا کہ کرہن مکروہن۔ تو پھر سوال ہوگا پھر کرہن کا کیوں ذکر کیا، پہلے مکروہن کا کر دیا جائے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، کا مبالغتاً، کس کے لیے؟ مبالغہ کی وجہ سے۔ آگے جو ذکر کیا کہ ناگوار لگے تمہیں، طبعاً طبیعت کے اعتبار سے، کس کے؟ یہ طبعاً کا جو ذکر کیا ہے، یہ کیوں کیا شارع نے؟ کہتے ہیں یعنی فَهُوَ مکروہ من جہتی طبع، کہ وہ طبیعت کے اعتبار سے مکروہ ناگوار لگے، کس کے؟ طبیعت کے اعتبار سے، کیونکہ لما فیہ من مؤونۃ المال ومشقۃ النفس وخطر الروح، کیوں؟ کیونکہ اس میں مال کی مشقت ہے، کس کے؟ مال نہیں لگے گا تو پھر تکلیف تو ہوگی، مال نکالنا ہے، تو اس میں یہ نفس پہ، طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، طبیعت پہ مال کا نکالنا، اور پھر نفس پہ مشقت ہے کہ اس میں لڑائی کرنی پڑے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، کہیں جان بھی جاتی ہے،
تو یہ نفس پہ مشقت ہے، اور روح پریشان ہوتی ہے، روح بھی، بس یہ طبیعت. اس لیے ذکر کیا کہ کبھی یہ نہیں سوچنا، نوزبہ صحابہ ہیں کہ اللہ کے حکم انہیں ناگوار لگا، ناپسند لگا، نعوذ باللہ، یہ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو مخلص ہیں، ان کے خلاص بھی شک بھی نہیں. تو یہ تو ہوتا ہے کہ بندہ نفس سے لڑ کر اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے، یہ تو کمال ہے. تو طبیعت پہ ایک چیز ناگوار گزرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے احکام پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے. اس لیے یہاں کہا کہ انہیں تمہیں ناگوار لگے، یعنی طبعاً، طبیعت کے اعتبار سے، نہ کہ اللہ کے احکام ناگوار لگے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں کہ مشقت، تکلیف، یہ لا انہم کارہو امر اللہ، نہ کہ انہیں اللہ کا حکم ہی ناپسند لگے، ایسا نہیں ہے. کراہت تو جو طبیعت کی کراہت ہوتی ہے، لا توجب الذم، یہ برائی کو لازم نہیں کرتی اور برائی کو ثابت نہیں کرتی. کیا نہیں کرتی؟ جو طبیعت کی ناگواری ہوتی ہے یہ برائی کو ثابت نہیں کرتی. یہ نہیں کہ طبیعت کی ناگواری تو یہ جو ہے نا برا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ برا نہیں ہو گیا. یہ تو بڑوں کو طبیعت، آپ دیکھو، آپ بڑے بڑے بندے بھی ہوں گے لیکن وہ اپنی طبیعت نہیں کرے گی، وہ کہیں گے ہم نے طبیعت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آمنہ کے لال کا پڑھا ہے. اس لیے طبیعت کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین کو اپنے پر جاری کرتے ہیں. یہ کمال ہے. تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں کہ طبیعت کی ناگواری ہوتی اخلاص کے خلاف ہو، اخلاص کے خلاف بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں طبیعت کی کراہت یہ ذم کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ تحقق معنی العبودیہ، بلکہ تحقق عبودیہ کا معنی متحقق ہوتا ہے. تحقق معنی العبودیت، عبودیت کا معنی واقع ہوتا ہے. اذا فعل ذلك اتباع للشرع مع نفرت طبعی، جب وہ شریعت کی اتباع کرتے ہوئے یہ کام طبیعت کی نفرت کے ساتھ کرتا ہے، طبیعت کو اچھا نہیں لگتا اور یہ طبیعت کے خلاف کر کے اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا ہے اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، تو یہ تو عابد ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ مخلص بندہ ہے. فاما کراہت الاعتقادی، رہا اعتقادی کراہت، عقیدہ اچھا نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، عقیدے کی کراہت، کس کی؟ فَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ المنافقین، یہ تو منافقین کی صفات میں سے ہے کہ اندر عقیدے کی کراہت ہے. کس کی؟ عقیدے کی کراہت ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ، اور اوپر سے وہ عمل کر رہا ہے، یہ تو منافقت ہے. یہ کیا ہے؟ رہا طبیعت پہ ناگوار لگے اور ناگواری کے ساتھ وہ اللہ عز و جل کے فرامین کی اطاعت کرے اور اللہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تو یہ تو اخلاص اور کمال ہے اور یہ عبودیت ہے. کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے احکام کو پسند کرتا ہے، اللہ کے پسند کرتا ہے. آگے جو کہا شاعر نے، لمیل نفسی، نفس کا جھکاؤ ان شہوات کی طرف جو ہلاکت کو ثابت کرنے والی ہیں اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں. اشارہ بھی الی بیان تعلیل محبوبیت الشیء الذی هو شر لکم کما اشارہ بقولہ ونفورها الی بیان تعلیل کراہت الشیء الذی هو خیر لکم ففی الکلام لف ونشر مشوش وقولہ فلعل الخ لف ونشر مرتب. یہ اگلی بات کی کہ شاعر نے میل نفس کا جو ذکر کیا اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے اس شے کی محبوبیت کی علت بیان کرنے کی طرف، اس شے کی محبوبیت کی علت بیان کرنے کی طرف کہ جو محبوب شے ہے وہ تمہارے لیے بری ہے، اللہ دعا شر لکم، تو وہ محبوب شے کی علت بیان کرنا ہے کہ جو چیز اچھی لگے تو وہ تمہارے لیے بری ہے، جیسا کہ اشارہ کیا اس کے قول کے ساتھ نفورہا یعنی نفرت کرنے کی وجہ، نفرت کہ جو سعادات کی طرف لے کے جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ الی بیانی تعلیل کراہت الشیء، اس شے کی ناپسندگی کی تعلیل بیان کرنے کی طرف اشارہ کیا، اس شے کی ناپسندیدگی کی تعلیل اور علت بیان کرنے کی طرف
اس عبارت سے اشارہ کیا کہ الذی هو خیر لکم، جس سے وہ بھاگ رہا ہے، جس سے وہ نفرت کر رہا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بھی علت بیان کرنا ہے، یہ بھی علت بیان کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کلام میں لف و نشر ہے، اور اس کا کہنا فلعل، یہ لف و نشر مرتب ہے۔ آگے کہا وہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرائے میں سے پہلا سریہ بھیجا۔ تو کہتے ہیں اشارہ بھی الی بیان سبب نزول هذه الآیہ من هنا الی آخر ربعی، اشارہ کیا شارع نے اس عبارت کے ساتھ ان آیات کے نازل ہونے کے سبب کے بیان کی طرف، ان آیات کے نازل ہونے کے ہاں کہ ان کے نزول کا سبب کیا ہے، اس جگہ سے آخر ربع کے آخر تک، ربع کے آخر تک اس طرف اشارہ کیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو سرایہ ہے یہ سریہ کی جمع ہے، کس کی؟ اور سرایہ وہ جنگیں ہیں ایک جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی، خود شرکت نہیں کی، اور غزوہ وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو سرایہ وہ جنگیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، اور غزوات وہ جنگیں جس میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ سریہ لشکر کو کہتے ہیں، اس کو یہ بھی، لیکن یہ 5 سے لے کے 40 تک کی تعداد پر بولا جاتا ہے۔ کہاں تک؟ 5 سے لے کے، تو جس میں اتنے تعداد ہو فوجیوں کی تو وہ اسے سریہ کہتے ہیں، اور جب 40 سے اوپر چلے جائیں تو اسے جند کہتے ہیں۔ جندن بڑا نا لشکر، تو اسے لشکر بول دیتے ہیں، اس کے کیا بولتے ہیں؟ لشکر بولتے ہیں۔ یہاں جو شاعر نے کہا کہ یہ پہلے سب سے پہلا سریہ ہے، حالانکہ مواہب میں موجود ہے کہ اس 4 سریے پہلے ہوئے۔ کتنے؟ 4 سرایہ، 4 پہلے اور 3 غزوات ہوئے۔ کتنے؟ تو بھی شاعر تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سب سے پہلا سریہ ہے، تو پھر وہ اور یہ تو آپس میں ٹکرا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو اس میں پھر نظر ہے، اس میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے، تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ پہلے جو سرایہ ہے نا، جو 4 اور غزوات ہیں، ان میں قتل کوئی نہیں ہوا، اور نہ ہی مال حاصل ہوا ہے، نہ ہی مال ملا ہے۔ تو شاعر نے جس کا ذکر کیا ہے اس میں مال بھی ملا ہے اور قتل بھی ہوئے ہیں اس میں، تو اس طرح یہ مراد ہو کہ یہ جس میں قتل بھی ہوئے اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا، ان میں سے یہ پہلا سریہ ہے، پہلا۔ تو پھر تطبیق ہو سکتی ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ اب آگے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، پھر مشرکین کو قتل کیا، اور انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ سب سے پہلے اس کو بھیجا، تو فقات مشرکوں کو قتل کرو، انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا، اور وہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا۔ یہاں پھر اس میں التباس ہو گیا اور کافروں نے آر دلائی۔ کیا کیا؟ آر دلائی۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ تو غلط فہمی سے ہو جائے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی، اس پہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی۔ تو جب ان کا دستہ آیا، ویسے ان کی نقل و حرکت دیکھنی ہے مشرکین کی، کفار کی، تو اس کی اطلاع دینی ہے، لیکن ہوا کیا، جب وہ دستہ آیا تو انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا، حملہ کر کے اسے لوٹ بھی لیا اسے، تو جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا اس سے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر وہ خمس بھی نہیں لیا، خمس وہ بھی نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کسی نے اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا، لیکن یہ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو ان جو ہے نا وہ جو کفار تھے اور منافقین تھے، انہوں نے جو ہے نا پراپیگنڈا شروع کر دیا، موقع مل گیا، اور ان کا دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے میں یہ کام کیا ہے، اسے اعلان سمجھ کے یہ کام کیا ہے، حالانکہ وہ تو ان پہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان پہ تو وہ غلط فہمی سے ہوا، غلط کہ یہ آخری دن ہے یا رجب شروع ہو گئی ہے، رجب شروع ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق پوچھتے ہیں، حرمت والے
یعنی المحرمی، یہ محرم کا ذکر اس لیے کیا کہ اشہر پہ پھر وہی بات، وہ ذات پر دلالت کرتا ہے اور حرم مصدر ہے، تو پھر حمل جائز نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر محرم کی طویل میں کر دی، اس میں مفعول کی طویل میں کیا۔ وہ حرمت والے مہینے میں قتال، اس میں لڑنے کے متعلق بدر، کیونکہ مقصود تو یہی ہے نا، حرمت والے مقصود تو نہیں، تو اس لیے ذکر کیا قتال فی، کہ یہ بدل اجتمال ہے، ٹھیک ہے، اس پر مشتمل ہے۔ حرمت والے مہینے میں لڑنے کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے تو کہہ دیجئے ان کو اس میں تو لڑنا بہت بڑا ہے، لڑنا۔ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے حلال سمجھ لیا تو ایسا کر لیا، ٹھیک ہے، ایسا ان ظالموں سے پوچھو کتنی دیر کا تم نے مسلمانوں کو روکا ہے اللہ کے گھر سے، مسلمانوں کو روکا، پھر انہیں قتل کرتے ہو، انہیں اس میں پھر تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو تم نکالتے ہو۔ یہ نہیں تمہیں نظر آ رہا، یہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، تمہیں شرک نظر نہیں آ رہا، تمہیں کفر نظر نہیں آ رہا، تمہیں ان کو اللہ کے گھر سے نکالنا، مکہ سے نکالنا وہ نظر نہیں آتا تمہیں، اور تمہارا لڑائی کرنا، تو آج ان سے غلطی سے ہوا، کیا ہوا؟ غلطی سے ہوا، غلطی، تو تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے حلال سمجھ کے ایسا کیا ہے، تم کہا یہ تو گناہ ہے بڑا، اس میں لڑنا، لیکن جو تم کر رہے ہو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ تو جو ہے نا سب کچھ کرے، سب کچھ، اگر کسی غلطی سی ہو جائے اسے چھوڑتے بھی نہیں، اسے تو پھر اسے جو ہے نا یہ آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے کہ ذرا اپنی طرف تو دیکھ، تو دن و رات اس بیماری میں مبتلا ہے، دن و رات، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ اس میں جو ہے نا لڑائی کرنا یہ گناہ ہے، خود تو بڑے گناہ کر رہا ہے اور خود تو ایسا کر رہا ہے، کہتے نہیں؟ تو کہڑے منہ نہ گل کرنا، تو آپ تو مبتلا ہے، آپ پی پیا تو چرس پینا ہے تو کہنا پیا نوں ہے کہ دیکھو جی یہ گناہ کر رہا ہے، یہ سگریٹ پی رہا ہے، کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی کرتوت دیکھ آپ کیا کر رہے ہو، اور ادھر تو غلط فہمی سے ہوا ہے ادھر، لیکن کہنے والے کون ہیں؟ جو خود اس سے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اس سے، اب دیکھو نا اللہ پاک کا انداز، اس طرح دیکھو کہ وہ آپ سے پوچھتی ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنا، اے محبوب اس میں لڑنا تو عظیم الوزرن، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی مکہ سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں سے وہاں سے نکالنا، اور رسول اللہ کو، ان کے غلاموں کو نکالنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہے نا، سمجھ آپ اس مفہوم کو سمجھو، یہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنہ، اور شرک، تمہارا شرک کرنا، اس میں تمہارے لڑنے سے، تمہارے قتل کرنے سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ۔ اے مومنو، وہ کافر اے مومنو تم سے لڑتے رہیں گے تاکہ تم وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں کفر کی طرف، اگر وہ بن پڑیں، اور جو تمہیں سے پھر جائیں کفر کی حالت میں اور مر جائیں وہ کافر، فاولئک حبطت، یہی لوگ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور دنیا و آخرت میں ان کے اعمال صالحہ ضائع ہو گئے، پھر دنیا و آخرہ وہ یہی لوگ جہنمیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ واللہ تعالیٰ عنہ سوا۔